بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے مہینے کی آمد ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی آسمانوں سے کئی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آفات و بلیات بھی آسمانوں سے اترتی ہیں۔ مصیبتیں، تکلیفیں بھی اس مہینے میں اترتی ہیں۔ اب ان سے حفاظت بھی بڑی ضروری ہے۔ مصیبتوں سے بچنا بھی ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہر حال میں بچنا ہے۔ تو کس طریقے سے بچا جائے گا؟ سفر کا جیسے ہی چاند نظر آئے، اب چاند نظر آتے ہی یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے پورے گھر کے لیے، ہمارے پورے خاندان کے لیے، رشتہ داروں اور برادری کے لیے، ہماری پوری بستی کے لیے، پورے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے، امن، سکون اور سلامتی والا مہینہ بنا دے۔ اگر یہ دعا ہر بندہ کرے تو کسی نہ کسی بندے کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا، جو راندہ درگاہ اور مردود تھا۔ اس نے کہا، زندگی کی دعا مانگی اور اسے مہلت دے دی۔ آخر تک وہ شیطان گمراہ کرتا رہے گا، لوگوں کو برائیوں پہ اکساتا رہے گا، لیکن اللہ نے اس کو بھی مہلت دے دی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا کتنی شان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ جس طرح خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں کے سردار، اسی طرح آپ کی امت بھی سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ تو ان کی دعا کیسے رد ہوگی؟ یہ تو آدم علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں کہا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، 300 سال تک میں روتا رہا، تب جا کے دعا قبول ہوئی۔ اور جو آخری نبی آئیں گے، سارے نبیوں کے سردار آئیں گے، ان کا کوئی بھی گناہگار امتی سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، دعا مانگے گا، جیسے ہی وہ دعا مانگے گا اللہ اسی وقت دعا قبول کر لیں گے اور اس کی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے چاند نظر آتے ہی آسان طریقہ ہے، اپنی زبان میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یہ مہینہ امن و سلامتی والا عالم اسلام کے اوپر گزرے۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ تکویر پڑھنی ہے۔ یہ چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، بعض دفعہ دیر سے اطلاع ملتی ہے، جب بھی آپ کو اطلاع ملے آپ نے سورہ تکویر 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر
آفات و بلیات جو اترتی ہیں، روزانہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ تکویر پڑھنی ہے پورے سفر کے مہینے میں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ہر طرح کی مصیبت سے آپ کو صرف پھر 1 مہینہ نہیں، پورا سال اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اچانک کوئی تکلیف آ جائے، اچانک کوئی وبا نازل ہو جائے، اس طرح کے معاملات سے مکمل حفاظت رہے گی۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ تکویر پڑھنی ہے۔ وہ مسجد میں جا کے پڑھیں، گھر پڑھیں، اور اس کے بعد روزانہ یہ معمول بنائیں، پورے مہینے میں 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ وہ 1 مرتبہ جو پڑھنی ہے جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، 24 گھنٹوں میں، یعنی دن اور رات میں 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ وہ صبح کا ٹائم ہو، دن کا ہو، رات کا ہو، تہجد کا وقت ہو۔ یہ نہیں جس دن آپ نے ایک ٹائم مقررہ پہ پڑھی اسی ٹائم روزانہ نہیں ہے۔ آج آپ نے فجر کے بعد پڑھی ہے، کل دوسرے دن ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ نے دن میں پڑھی ہے، دوسرے دن رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناغہ نہیں کریں، ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنی اس کے اندر سختی بھی نہیں ہے، آسانی والا معاملہ ہے، لیکن فائدہ اس کا بہت بڑا ہے۔ 1 مہینہ نہیں، پورا سال آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ مبارک سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔